السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے والی ملاقات میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کتاب الہی کو اور اپنے اس آخری آسمانی دستور کو آسان فرما دیا ہے، تاکہ لوگ اس میں جو مثالیں بیان کی گئی ہیں، اس میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں اور اس میں جو ہدایات انسانوں کو دنیا و آخرت کی زندگی کی کامیابی کے لیے دی گئی ہیں، ان کو اچھی طرح سے آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ آج بھی اسی سلسلے میں آپ سے کچھ گفتگو ہوگی۔ ہم سب اچھی طریقے سے یہ بات جانتے ہیں کہ جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب سے نوازا گیا اور آپ کو سرفراز کیا گیا، اور جب سے اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آخری کتاب کے نازل کرنے کی ابتدا فرمائی، اسی وقت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو دین اور جو شریعت لے کر آئے تھے اس پر، اور جو کتاب آپ کو دی گئی تھی قرآن کی شکل میں، اس پر طرح طرح کے اعتراضات مشرکین کی جانب سے ہوتے رہے، کفار کی جانب سے ہوتے رہے، یہودیوں کی جانب سے، عیسائیوں کی جانب سے، ملحدین کی جانب سے، اور ہر طرح کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اسلام پر یا جو کتاب اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے اس پر طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے رہے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کتاب الہی کے نزول ہی سے جس قسم کے اعتراضات اس پر کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں ان اعتراضات کا مسکت اور دندہ شکن جواب بھی ذکر فرمایا ہے، اور جس بہترین انداز میں جواب دیا گیا ہے اس سے اچھا کوئی اور جواب انسانوں کے بس کی بات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ موجودہ حالات میں اور رہتی دنیا تک اسلام اور مسلمان اور قرآن، ان سب کا سامنا کفار اور مشرکین سے، ملحدین سے، یہود و نصارہ سے جو اس کتاب الہی پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان سے ان کا سامنا رہے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ان مشرکین اور کفار کے اعتراضات کا جو وقتاً فوقتاً وہ ہمارے سامنے اٹھاتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، ان کا اگر مسکت جواب اگر تلاش کرنا ہے اور مناسب جواب اگر ایسے لوگوں کو دینا ہے تو وہ قرآن فہمی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ جب تک وہ اس دنیا میں موجود ہیں، اس طرح کے لوگوں سے ان کا سامنا رہے گا، اعتراضات ہوتے رہیں گے، اور کچھ اعتراضات اللہ رب العزت نے اور ان کے مسکت جوابات
اس کتاب الہی میں ذکر فرمائے ہیں، اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ان اعتراضات کا جواب کیسے دیں گے؟ اسی لیے میرے سامنے آج سورہ فرقان کی آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا ہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، یہ مشرکین اور کفار آپ کے پاس جو بھی مثال لے کر آئیں گے، جو بھی اعتراض لے کر آئیں گے، جو بھی شک و شبہ لے کر آئیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، تو ہم اس اعتراض کا، اس شک و شبہ کا سچا اور صحیح اور مسکت جواب آپ کے پاس لے کر آئیں گے اس قرآن کریم کے ذریعے سے، اس کتاب الہی کے ذریعے سے۔ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور جو بھی اعتراض یہ لوگ کریں گے، کچھ اعتراضات تو یہ لوگ کر چکے ہیں، اور انہی اعتراضات میں سے مشرکین کے اسی آیت کی شروع میں اللہ رب العزت نے مشرکین کا یہ اعتراض ذکر فرمایا ہے، لولا نزل هذا القرآن لولا نزل علیہ القرآن جملة واحدہ۔ مشرکین کا یہ اعتراض تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی جا رہی ہے، اس سے پہلے بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، تو آخر یہ فرق کیوں ہے؟ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل کی گئی تھی، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم ہے، یہ کتابیں نازل ہو چکی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کتابوں کو یک بارگی بیک وقت نازل فرمایا ہے۔ لیکن آپ کا معاملہ یہ ہے، آپ تو جب بھی کوئی حادثہ اور کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے، پیش آتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے، آسمان سے وحی آئی ہے۔ تو آخر یہ تفریق کیوں کی گئی ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بار میں ان کو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرما دیا، لیکن آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی جا رہی ہے وہ تو تھوڑی تھوڑی نازل کی جا رہی ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے مشرکین کے اس اعتراض کا جواب فرمایا لِنُثَبِّتَ فُؤَادَكَ۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کو آہستہ آہستہ جو نازل فرما رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے دل کو پختہ کرنا چاہتا ہے، مضبوط کرنا چاہتا ہے، تقویت پہنچانا چاہتا ہے، تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ اسی لیے جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہر ٹھہر کر قرآن سکھاتے تھے، سمجھاتے تھے، اور اس کی وحی نازل فرماتے تھے، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں اور دل میں وہ محفوظ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب یہ دیا کہ یہ قرآن آہستہ آہستہ نازل اس لیے کیا جا رہا ہے، تھوڑا تھوڑا نازل یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پختہ اور مضبوط کیا جا سکے۔ اور اس کے بعد جو آیت ہمارے سامنے ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے ایک اور حکمت بیان فرمائی ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا قرآن کا حصہ نازل کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مشرکین ابھی اور اعتراض کریں گے، سوال کریں گے آپ سے، تو اللہ تعالیٰ جب بھی یہ سوال کریں گے، اس کا یا اعتراض کریں گے، اس کا مسکت جواب، سچا جواب آپ کو بتلائے گا،
قرآن کے ذریعے سے وہ احسن تفسیرا، اور ان کے اعتراض کی، ان کے شبہ کی جو بہترین توجیہ ہو سکتی ہے، عمدہ جواب ہو سکتا ہے، وہ اللہ رب العزت اس کتاب الہی کے ذریعے سے آپ کو بتانا چاہتا ہے۔ یہ حکمت ہے، یہ فلسفہ ہے قرآن کریم کے 23 سالہ دور نبوت میں تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا۔ اللہ رب العزت اس کتاب الہی کے اندر مشرکین اور کفار اور منافقین نے جو اعتراضات کیے، ان کا بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے۔ اور یہ مشرکین، منافقین، کفار ہر زمانے میں رہیں گے، لہذا ہمارے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے سامنے وہ اعتراضات جو مشرکین کی طرف سے کیے گئے ہیں وہ ہمارے سامنے رہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کا کیا جواب دیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے رہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کتاب الہی کو آسان فرمایا ہے تاکہ لوگ دشمنان اسلام کے اعتراضات کا مسکت اور دندہ شکن جواب دے سکے۔ آئیے میرے سامنے ایک اور آیت ہے، اور یہ آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 174۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے بہت سارے اوصاف، بہت سارے نام اور بہت ساری صفات قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ذکر فرمائے ہیں۔ قرآن کریم کے انہی اوصاف میں سے جو اب تک ایک خاص صفت کہ یہ قرآن آسان کتاب ہے، اسی طریقے سے کچھ اور اوصاف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ کس لیے؟ تاکہ یہ عذر ختم ہو جائے ان لوگوں کا کہ یہ کتاب ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ عذر ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، سارے انسانوں کو خطاب کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو انسان تھے وہ، اور قیامت تک اس دنیا میں جتنے انسان آنے والے ہیں، سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے۔ ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے برہان آ چکی ہے، دلیل آ چکی ہے، سند، حجت آ چکی ہے۔ برہان صحیح معنی میں ایسی حجت، ایسی دلیل کو کہا جاتا ہے جس کو جھٹلانا ممکن نہ ہو، اور جس کے ذریعے سے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، زائل ہو جائیں۔ ایسی چیز کو عربی زبان کے اندر برہان کہا جاتا ہے۔ اور یہاں برہان سے مراد یہ قرآن کریم ہے کہ یہ قرآن کریم تمہارے پاس آ چکا ہے دلیل کی شکل میں۔ کس بات کی دلیل کی شکل میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کے سلسلے میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، آپ جھوٹے نہیں ہیں، آپ نے جو دعویٰ کیا ہے نبی ہونے کا وہ سچا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تمہارے رب کی جانب سے اس سلسلے میں دلیل اور حجت اور برہان پہنچ چکی ہے، آ چکی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری جانب واضح صاف نور نازل کیا ہے، روشنی نازل کی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں قرآن کریم کے دو اوصاف ذکر فرمائے ہیں، ایک تو برہان اور دوسرا وصف۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا دوسری صفت یہاں ذکر فرمائی ہے کہ ہم نے تمہاری جانب نور، روشنی نازل فرمائی ہے، اور صرف لفظ نور ہی استعمال نہیں فرمایا ہے،
بلکہ اس کی ایک اور صفت ذکر فرمائی ہے، نورا مبینہ۔ مبین کے معنی واضح اور صاف، واضح اور صاف نور، روشنی تمہاری جانب نازل فرمائی ہے۔ اس صاف اور واضح نور اور روشنی سے مراد قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کی یہاں دو صفتیں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں۔ تو آپ تصور کیجئے کہ جو کتاب نور ہو، کفر اور شرک کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں جو کتاب نور ہدایت ہو اور گمراہی اور ضلالت کی پگڈنڈیوں میں جو کتاب صراط مستقیم ہو، حبل اللہ المتین ہو، اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہو، کیا وہ کتاب اتنی مشکل ہو سکتی ہے، اتنی دشوار ہو سکتی ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے؟ اللہ رب العزت اس کتاب کے واضح ہونے کی، آسان ہونے کی یہ دلیل ذکر فرما رہا ہے کہ اب لوگوں کے لیے عذر باقی نہیں رہ گیا ہے۔ لوگ کہیں کہ ہماری سمجھ میں یہ کتاب نہیں آتی ہے۔ یہ کتاب نور ہے، روشنی ہے، اور صرف نور ہی نہیں ہے، روشنی ہی نہیں ہے، بلکہ کہا نور مبینہ، نور مبینہ، واضح نور، واضح روشنی ہے۔ تو جو کتاب واضح نور ہو، کیا وہ کتاب ایسی ہو سکتی ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ یہ بہت دشوار کتاب ہے، بہت مشکل کتاب ہے، یہ سمجھ سے بالاتر ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے جو اوصاف ذکر کیے ہیں میں نے کچھ، ان میں فرمایا تھا کہ یہ محکم کتاب ہے، کسی طرح کا کوئی خلل اس کی عبارت میں، کوئی نقص اس کی عبارت میں موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے سمجھنے میں پریشانی ہو، اور کہیں اس کی صفت مفصل بیان کی گئی ہے، تفصیل سے اس کتاب میں احکام بیان کیے گئے، اور تیسیر اس کی صفت بیان کی گئی ہے، تبیین اس کی صفت بیان کی گئی ہے، توضیح اس کی صفت بیان کی گئی ہے، تفسیر اس کی صفت بیان کی گئی ہے، جس کی اتنی ساری صفات بیان کی گئی ہوں، اور ہر صفت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ کتاب انتہائی آسان اور واضح، ایسی نہیں ہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہو۔ تو یہ کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ کتاب ہمارے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی ہے، یا ہمیں اس کے سمجھنے کی کوئی حاجت اور کوئی ضرورت نہیں ہے؟ اور اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر، سورہ نساء کی آیت نمبر 174، اس کے اندر قرآن کی صفت نور ذکر فرمائی ہے۔ یہی ایک مقام نہیں ہے جس میں اللہ رب العزت نے اس کتاب الہی کی صفت نور اور روشنی کے طور پر ذکر فرمائی ہے، بلکہ قرآن کے 4 مقامات اور ہیں، اور اس آیت کو لے کر 5 مقامات ہو جاتے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نور قرار دیا ہے۔ آئیے میرے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 16 ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے قرآن کو نور قرار دیا ہے، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اور اس کے بعد سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نور قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور اس کے بعد تیسری آیت ہے، سورہ تغابن کی آیت نمبر 8 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور اس کے بعد سورہ شورى کی آیت نمبر 52 ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نور قرار دیا ہے، فرمایا
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہ 5 آیتیں ہیں قرآن کریم کی، جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نور اور روشنی قرار دیا ہے. جس کتاب کی یہ صفت ہو، کیا یہ مان لیا جائے کہ وہ ایسی کتاب ہے کہ صرف چند لوگوں کی سمجھ میں آئے اور بقیہ جو امت مسلمہ ہے اس کی سمجھ میں یہ کتاب الہی نہیں آ سکتی ہے؟ یہ کیسے تسلیم کر لیا جائے؟ اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کی آیت ہے، اس میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آ گیا ہے، وہ کتاب مبین، اور واضح کتاب آ گئی ہے. یہاں قرآن کریم کی 2 صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، ایک تو نور اور دوسری صفت کتاب مبین، واضح کتاب، صاف کتاب، کھلی کتاب، آسان کتاب اللہ رب العزت نے تمہارے پاس بھیج دی ہے. اب کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہ گیا ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اللہ تعالیٰ نے یہ نور قرآن کی شکل میں، یہ روشنی قرآن کی شکل میں یہ کیوں نازل فرمائی، اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ. اللہ تعالیٰ اس نور اور روشنی کے ذریعے سے، اس واضح کتاب کے ذریعے سے سلامتی کے راستے بتلاتا ہے، سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے. اللہ رب العزت کس کو سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے؟ فرما دیا ہے من اتبع رضوانہ، ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے در پہ رہیں گے، طلبگار ہوں گے، چاہنے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی رضا الہی کی طلب اور جستجو جن لوگوں کے دل کے اندر ہوگی، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو سلامتی کی راہیں بتلا دے گا. دنیا اور آخرت کے اندر، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے سلامتی کے راستے کون سے ہیں، سلامتی کی راہیں کون سی ہیں؟ مسلمان اس کتاب کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو آپ تصور کیجئے، ایک تو یہ مسئلہ کہ اس کتاب کو سمجھتے رہیے، دوسری بات سلامتی کے راستے تلاش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ضروری ہے. اللہ رب العزت کی رضامندی کے بھی ہم طلبگار نہیں ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے. تو آخر ہمیں سلامتی کے راستے کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں ہماری جان بھی محفوظ نہیں ہے، مال بھی محفوظ نہیں ہے، عزت و آبرو بھی محفوظ نہیں ہے. ہر طریقے سے ہماری ہر چیز خطرے کی زد میں ہے اور ہم اس کا نقصان بھی اٹھا رہے ہیں. ہر طریقے سے ہمارے لیے ہر طرف سے خطرہ ہی خطرہ نظر آ رہا ہے. سلامتی کے راستے ہمارے اوپر بند ہو چکے ہیں. اگر ہم سلامتی کے راستے تلاش کرنا چاہتے ہیں، سلامتی کے راستوں پر چلنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں قرآن سمجھنا ہوگا. قرآن کے ذریعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ رب العزت کیسے راضی ہوگا. اللہ رب العزت نے سلامتی کے راستے اس کتاب الہی میں کون کون سے ذکر فرمائے. اگر کتاب الہی کو سمجھیں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی طلب کرنے کی کوشش کریں گے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں. راستے پر چلنے والا ہی جب موجود نہ ہو، گھر میں بیٹھا ہوا ہو، اس کو راستہ کوئی کیسے بتلائے گا؟ اس کو سیدھا راستہ کیسے کوئی رہنمائی کرے گا سیدھے راستے کی جانب؟ اللہ رب العزت
چاہتا ہے مسلمانوں کو سلامتی کے راستوں پر چلانا اور بتانا چاہتا ہے کہ سلامتی کے راستے ہیں، لیکن ہم تو یہ کتاب الہی سمجھنے ہی کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور فرمایا وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اس کتاب الہی کا مقصد کیا ہے؟ نفاق، کفر اور شرک اور الحاد، بدعات و خرافات کی تاریکیوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے لوگوں کو روشنی کی طرف لانا چاہتا ہے۔ جو راستے واضح ہیں ان راستوں کی طرف لانا چاہتا ہے، جو گمراہی کے راستے ہیں، تاریک راستے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے سے نکالنا چاہتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور صراط مستقیم کی جانب لوگوں کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے اور ان کو بتلانا چاہتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم تو اس کتاب الہی کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہاں ایک تھوڑی سی ایک عقیدے کی خرابی اور صوفیہ کے یہاں جو ایک انتہائی خطرناک عقیدہ ہے، اور مسلمانوں کے یہاں بھی یہ عقیدہ آ چکا ہے۔ جو گمراہ لوگ ہیں، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو صفت بیان کی ہے نور کی، اسی آیت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ یہاں نور سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، اس کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اور یہ خرافات صوفی لوگوں کی جانب سے مسلمانوں کے اندر آئی ہے۔ جو دلائل دیے جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول انسان نہیں ہے، بشر نہیں ہے، ان دلائل میں سے ایک آیت یہ ذکر کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور قرار دیا ہے۔ ایک تو یہ دلیل ذکر کی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے ایک حدیث بھی اس سلسلے میں ذکر کی جاتی ہے، اور حدیث ذکر کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے جابر، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تھا، اور وہ بھی نور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی ذات کا نور اپنی ذات کے نور سے پیدا فرمایا تھا، اور اس کے بعد ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے نور سے، اللہ کے رسول کے نور سے پیدا کی گئی ہے، جیسا کہ روایت کے الفاظ میں ہے قلت یا رسول اللہ اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء۔ جابر کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ قال یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ حدیث بھی ذکر کی جاتی ہے اور آیت بھی ذکر کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے آیت میں نور سے مراد قرآن ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے بعد فرمایا ہے یہدی بہ اللہ۔ تو کتاب مبین اور نور یہ ایک ہی چیز کی دو صفتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اسی لیے یہاں مفرد صیغہ ضمیر کا استعمال کیا گیا ہے یہدی بہ اللہ۔ اگر نور الگ چیز ہوتی، کتاب مبین الگ چیز کی صفت ہوتی، تو یہاں یہدی بہما تثنیہ کی ضمیر دو کے لیے استعمال کی جاتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں عطف تو ہے، لیکن عطف یہ مغایرت ذات کے لیے نہیں ہے، مغایرت معنی کے لیے ہے، جسے ہم عطف تفسیری کہا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ کہ قرآن کی جو آیت ہے یہاں نور سے مراد قرآن کریم ہے، اور جہاں تک حدیث ذکر کی جاتی ہے
یہ حدیث محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ گھڑی ہوئی روایت، کسی حدیث کی معتبر کتاب میں یہ حدیث موجود نہیں ہے، اور عام طور سے لوگ مصنف عبد الرزاق کا حوالہ دیتے ہیں. یہ حوالہ وہم ہے، لوگوں سے غلطی ہوئی ہے، وہم ہوا ہے، صحب ہوا ہے، جنہوں نے اس کی نسبت کر دی ہے کہ یہ حدیث کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا ہے، یہ مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے. یہ بات درست نہیں ہے. لہذا سارے محدثین کے اتفاق کے ساتھ یہ روایت صحیح نہیں ہے. اور مزید یہ کہ جو صحیح حدیثیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں قلم کو پیدا کیا ہے. اس صحیح حدیث ترمذی ابو داؤد کی روایت ہے، اس کے بھی یہ مخالف ہے. اور دوسری حدیثوں کے اندر بھی اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے، ابلیس کو نار سموم سے پیدا فرمایا ہے، آگ سے پیدا کیا ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے، اولاد میں سے، لہذا ہم سب اولاد آدم ہیں. سارے انسانوں کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، نور سے نہیں ہوئی ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے، بلکہ آپ انسان ہیں، بشر ہیں، اور نور ہی کی بنیاد پر آپ کے سائے کا بھی انکار کیا جاتا ہے کہ آپ کا سایہ بھی نہیں تھا. یہ بات بھی گھڑی ہوئی ہے، اس کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس سلسلے میں گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.